سب کو جے مسیح کی. آئے ہم اپنے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 12 سے شروع کرتے ہیں. یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 19 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. یہی تصویر جو ہے، پکچر، ہم مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 14، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 18 یعنی مکاشفہ 2 کی 18 میں بھی دیکھتے ہیں، اور ملاکی چیپٹر 3 ورس 2 میں بھی یہ ریفرنس پایا جاتا ہے، ملاکی 3 کی 2 میں. آنکھیں جو ہیں یہ وزڈم یا حکمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ جو آگ کے شعلے کی مانند ہے لکھا ہوا ہے، وہ انسان کے آر پار یہ آنکھیں یا نظریں ہو جاتی ہیں. سو اس نظر سے، خداوند یسوع مسیح کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا. آئیں دیکھیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 6 ورس 15 to 17. یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 6 باب اور اس کی 15 اور 17 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ بھی اپنی بائبلز میں دیکھیں. یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی 15 سے 17 میں لکھا ہے، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے. آیت 16 میں لکھا ہے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظروں سے جو تخت پر بیٹھا ہے، ہاللیلویہ، یسوع کی، اور برا کے غضب سے چھپا لو. 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. تو یسوع کی نظریں جو ہیں یہ آر پار ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا. یہ آگ جو ہے یہ پاکیزگی کو، ہولینس کو، اور نمبر 2 عدالت یا ججمنٹ کو، نمبر 3 جو ہے یہ حکمت یعنی ڈیوائن وزڈم کی آگ ہے. سو تاج جو ہے، کراؤن، بادشاہی اور اختیار یا اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. اب یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں رہا. اب یہ وہ یسوع ہے جو یسایہ 53 والا نہیں ہے. اب اس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے، کیونکہ اس کے سر پر جلال یا گلوری اور عزت یا آنر کا تاج خدا باپ کی طرف سے رکھا گیا ہے، جو اس کے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے اسے ملا ہے، جو اس نے نجات کا کام کیا ہے، اس زمین پر خدمت کی ہے. عبرانیوں اس کا ہبرو چیپٹر 2 ورس 7 to 19 ورس آپ ضرور پڑھیں. عبرانیوں اس کا 2 باب 7 سے 9 آیات میں ہم دیکھتے ہیں یسوع کو کئی بار مسح کیا گیا ہے، اور فائنلی جو پری ایڈونٹ ججمنٹ، یعنی جس کو ہم اب نام اس کا یہ ہے کہ پری ایڈونٹ یعنی PREADVENT ججمنٹ، عدالت، وہ عدالت ہے جو مسیح کی ظاہرہ آمد پر ہوگی. ہاللیلویہ. یعنی اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کو 7 مرتبہ ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ مسح کیا گیا. چلیں ہم یہ بھی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، جب اسے خدا کے انسانی بیٹا ہونے کا بیپٹزم ملا. آپ کو یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب 30 سال کے ہوئے تو وہ گلیل سے یردن آئے اور یوحنا سے بپتسمہ لیا. سو اس وقت آسمان کھل گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں
خوش ہوں. سو عزیزو، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے خدا باپ نے کبھی اس طور پر بات نہیں کی. سو یہ اس کے انائنٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ 7 انائنٹنگز جو ہیں، یعنی 7 ٹائمز انائنٹنگ آف کرائسٹ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں. سو پہلے جب اسے خدا کے انسانی بیٹا ہونے کا بیپٹزم ملا، مارک چیپٹر 1 ورس 9 to 11، مرکس اس کی 11 باب اور پہلا باب، مرکس پہلا باب اور اس کی 9 سے 11 آیات میں. نمبر 2، پہاڑ پر نبی کے طور پر مسح کیا گیا. آپ کو یاد ہے جب اس کی صورت بدل گئی، ٹرانسفگریشن کی بات ہو رہی ہے. سو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھیو چیپٹر 17 ورس فرسٹ 5 ورسز، متی رسول کی انجیل 17 باب پہلی 5 آیات. سو تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مسح کیا گیا یونانیوں کے سامنے قربانی کے طور پر، یعنی یوحنا رسول کی انجیل 12 باب 20 سے 29 آیات اگر آپ پڑھیں، جان چیپٹر 12 ورس 20 to 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونانیوں کے سامنے قربانی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کو مسح کیا گیا. سو نمبر 4، گتسمنی باغ میں جب وہ عوضی بنا، ہاللیلویہ، یہ جان چیپٹر 17 ورس 24، یوحنا 17 کی 24، جان چیپٹر 18 ورس 1 to 8، یوحنا رسول کی انجیل 18 باب پہلی 8 آیات میں. اب 5ویں دفعہ جو وہ مسح کیا جانے کی جو 5واں ہے وہ ہے صلیب پر نجات دہندہ کے طور پر، یعنی کہ مکتی داتا کے طور پر، جب اس نے ڈاکو سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ یا پیراڈائز میں ہوگا، فردوس میں ہوگا. لوک چیپٹر 23 ورس 43، لوکا 23 کی 43 میں. پھر چھٹی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسح کیا گیا جی اٹھنے کے بعد آسمان پر بھائی کے طور پر. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے. تو اس کا ریفرنسز آپ نوٹ کر لیں، جان چیپٹر 20 ورس 11 to 17، پھر 26 سے 29. سو یوحنا کی انجیل اس کا چیپٹر 20 ہی ہے جس کی ہم کچھ ورسز دیکھیں گے. یوحنا 20 کی 11 سے 17، پھر 26 سے 29 آیات میں ہم یہ ذکر دیکھ سکتے ہیں. اب پھر 7ویں مرتبہ پینتیکوس پر، یعنی کہ وہ ایک پریسٹ اور جج کے طور پر، یعنی ایک کاہن اور ایک جج کے طور پر ہم دیکھتے ہیں مسح کیا گیا. زبور 68، سام 68 ورس 18، زبور اس کی 68 کی 18 میں کہ جب تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا تو قیدیوں کو، یعنی پرانے عہد نامے کے جو مقدسین ہیں، یعنی کہ آدم سے لے کے یسوع تک کے جتنے بھی مقدسین ہیں یا یسوع پر ایمان لائے تو ان کو وہ صعود فرمایا، یعنی ان کو وہ ساتھ لے گیا. یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 15 ورس 26 بھی اس 7ویں انائنٹنگ کا ریفرنس ہے. یوحنا 15 کی 26 میں یہ تمام مسح جو ہیں ان تاجوں کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 12 میں بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں دکھائے گئے ہیں یوحنا کی معرفت. جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو فرشتوں نے اسے جلال کے بادشاہ کے نام سے پکارا. جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا 40 دن اور 40 رات کے بعد جب وہ صعود فرمایا، تو اس کا ذکر ہے کہ زبور 24 کی 10، یعنی سامز 24:10 میں کیا لکھا ہوا ہے. چلے میں آپ کے لیے یہ ورس پڑھ دیتا ہوں. زبور 24 کی کون سی ورس ہے؟ ہاللیلویہ، 10ویں آیت ہے. سو یہاں لکھا ہوا ہے زبور 24 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے،
یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ ہالےلویا۔ سو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تاج اس بات کی علامت یا سائنز ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سو وہ کنگ آف کنگز ہے۔ سو اس آیت میں ہم آپ غور کریں اور دیکھیں، لکھا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں یہ انسانی وزڈم جو ہے، حکمت جو ہے، اس کو جان نہیں سکتی۔ امثال پرووربس کہوتاں پرووربس چیپٹر 30 ورس 4، امثال 30 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ سو اگر ہم دیکھیں تو مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 اور ورس 13 میں یوحنا کو بتایا گیا ہے کہ اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ ہالےلویا۔ سو یہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کا نیا نام یہی ہے۔ سو غالب آنے والوں کے لیے ایک اور وعدہ جو ہے وہ مکاشفہ 2:17 میں بھی ہم کچھ ایسا ہی بیان دیکھتے ہیں اس کے نام کا۔ ریولیشن چیپٹر 2 ورس 17، مکاشفہ 2:7، ریولیشن چیپٹر 3 ورس 12، مکاشفہ 3:12 میں بھی ہم کچھ ایسا ہی بیان دیکھتے ہیں۔ سو یہاں جو ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 12 یا یوحنا عرف کا مکاشفہ 19:12 کی آیت اختتام پہ پہنچی۔ تو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 13، یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 19:13 میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ خون کی جھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ ہالےلویا۔ سو کلام مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یسوع کے جامے پر اس کا اپنا خون ہوگا۔ نہیں، اس نے تو اپنا خون اپنی پہلی آمد پر جب وہ صلیب پر عوضی بن کے اس نے کفارہ دیا ہماری اور دنیا کی مخلصی کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا؟ وہ ہماری مخلصی کے لیے بہایا گیا۔ چلیں پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے لیے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 ورس 9، یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کی 5واں چیپٹر اور اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کیا کرنے کے لیے کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اپنے خون سے۔ جیسے کہ پہلا کرنتھیاں اور اس کی 3 چیپٹر، پہلا کرنتھیاں اس کے 6 باب میں پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بھائی، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ یہ یسوع کے لہو کی بات ہو رہی ہے۔ سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے تو اپنا خون صلیب پر بہا دیا۔ اب یہاں اس کے جو روب جو ہے یا اس کے چوگے پہ ہیں جو اس نے پوشاک پہنی ہوئی ہے، یہ خون اس کا نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسری آمد پر آئے گا جو عدالت اور قہر سے کرے گا۔ سو مکاشفہ 19:13 میں خون آلودہ جامہ اس کے دشمنوں کے خون سے آلودہ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی اس کے ریفرنسز ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ان دشمنوں کو کیسے اپنے پاؤں سے رون دے گا، کیونکہ اس نے اپنے قہر میں ان کو روندا
جیسے انگوروں کو قوموں سے ان قوموں سے جو ناراست قومیں ہیں، سنرز ہیں، جو یسوع پہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ایسے ہی روندے گا جیسے حوض میں انگوروں کو روندا جاتا ہے۔ سو اس کے حوالے نوٹ کر لیں۔ لوکا 19 کی لوک چیپٹر 19 ورس 27، مقدس لوکا اس کا 19 کی 27، ازائیا چیپٹر 63 ورس 1 to 3، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 63 باب اور اس کی پہلی 3 آیات، اور پھر ریولیشن چیپٹر 14 ورس 20 میں یہ بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اور وہاں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ان قوموں کا روندے گا۔ سو یوحنا یسوع کو اس یونیک ٹائٹل کہہ لیں، یعنی ایک عجیب لقب سے پکارتا آیا ہے۔ اگر اس کے ہم یوحنا کو دیکھیں تو وہ یسوع کو جس طریقے سے یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 1 ورس 1، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا۔ کون تھا؟ یسوع کی بات ہو رہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ سو یہ ٹائٹلز ہیں، جس طرح پہلا یوحنا اس کی پہلے باب کی پہلی آیت میں بھی ہم یہ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں۔ پھر پہلا یوحنا اس کی 2 کی 14، یعنی جان چیپٹر 1 ورس 1، پھر فرسٹ جان چیپٹر 1 ورس 1، فرسٹ جان چیپٹر 2 ورس 14، پہلا یوحنا 2 کی 14، فرسٹ جان چیپٹر 5 ورس 7، یعنی پہلا یوحنا 5 کی 7 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا یہ ٹائٹل استعمال کرتا آیا خداوند یسوع مسیح کی لیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا ہی مکاشفہ کی کتاب کا مصنف یا آتھر ہے۔ یہ ٹائٹلز جو ہیں یہ کریشن میں یسوع کے رول جو جب پیدائش کی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وہ ریسٹور کر رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ٹائٹلز ہم یسوع کے رول کو وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہی ٹائٹلز کون سا؟ یوحنا جان چیپٹر 1 ورس 1 to 3، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب پہلی 3 آیت، افیژن چیپٹر 3 ورس 9، افسیوں 3 کی 9، کلسیوں یعنی کلوژن چیپٹر 1 ورس 16، کلسیوں اس کا پہلے کی 16، عبرانیوں ہبرو چیپٹر 1 ورس 2، عبرانیوں 1 کی 2، ریولیشن چیپٹر 3 ورس 14، مکاشفہ 3 کی 14 میں ان باتوں یا ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کیوں خدا کے پاس سب ڈومینین اختیارات ہیں، جن کو وہ اپنی دوسری آمد پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یعنی اس کی ظاہرہ آمد پر وہ واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 3 ورس 14، مکاشفہ 3 کی 14، ریولیشن چیپٹر 4 ورس 11، مکاشفہ 4 کی 11، ریولیشن چیپٹر 10 ورس 6 میں بھی آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سو آئیں اب ہم یہاں جو ہماری ریولیشن یا مکاشفہ اور اس کی 19 کی 13 آیت اختتام پر پہنچی، تو آئیں اب ہم پڑھنے لگے ہیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 14، یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کی 19 کی 14 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یہاں یہ لکھا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ آسمان کی فوجیں کون ہیں؟ یہ جن میں نمبر 1 نوٹ کریں، کلیسیا شامل ہے، اس کا بدن شامل ہے۔ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 8، مکاشفہ 19 کی 8۔ دوسرا جو ہے یہ ٹریبولیشن یعنی مصیبتوں کے اینٹی کرائسٹ کے دور میں جو لوگ قتل ہو کے آئے ہیں، شہادتیاں دے کے آئے ہیں، شہید ہو کے آئے ہیں، ٹریبولیشن سینٹس ہیں
جس کے لیے آپ ریولیشن چیپٹر 7 ورس 13 and 14 میں ذکر دیکھ سکتے ہیں. مکاشفہ اس کا 7 باب 13 اور 14 آیت. تیسرے جو ہیں یہ آسمانی فوجوں میں کون ہے؟ سو پہلے کون ہے؟ کلیسیا ہے، دوسرا ٹریبولیشن کے سینٹ ہے، اور تیسرا پرانے عہد نامہ کے ایماندار ہیں یا مقدسین ہیں. یہودا، جوڈ چیپٹر 1 ورس 14، یہودا کا ایک ہی چیپٹر ہے، اس کی 14 آیت. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی جو آسمانی فوجوں میں کون شامل ہے؟ فرشتے، ہولی اینجل، پاک فرشتے. میتھیو چیپٹر 25 ورس 31، متی رسول کی انجیل اور اس کا 25 باب اور 31 آیت. جوئل چیپٹر 3 ورس 11، یوئل 3 کی 11. سو آسمانی فوجیں جو سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف کتانی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم اس کے متعلق دیکھ رہے ہیں جو یسوع کے پیچھے پیچھے ہیں. سو آسمانی فوجوں میں نمبر 1 کلیسیا ہے، نمبر 2 جو ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن میں جو مقدسین ہیں، وہ شہید ہو کے آئے ہیں وہ ہیں. تیسرے پرانے عہد نامے کے جو مقدسین ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور چوتھے جو ہیں یہ پاک فرشتے جو ہیں یہ گھوڑوں پر ہم دیکھ رہے ہیں، فوجیں کہلاتی ہیں. یہ جنگ میں یسوع کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں، جیسا کہ گتسمنی باغ میں بھی جب یسوع اس عظیم قربانی کے لیے ذبح ہونے جا رہا تھا تو اس کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بھاگ گئے. کئی کام دیکھیں، خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس نجات کے کام میں کسی اور کا حصہ ہو. اور اسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے نا، یہ خدائے ثالوث کی ہے جس کو وہ خود جیت لیتا ہے. اس لیے ساری عزت، جلال، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی ہے. سو یہ جنگ میں یسوع کی مدد کرنے کے لیے یہ جو فوجیں لفظ ہیں اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ اس کی مدد کریں گی. مدد نہیں کریں گی کیونکہ ان کے پاس تو ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ یسوع کے ساتھ بادشاہی کے لیے جب وہ اپنے مخالفوں کو شکست دے گا، یسوع کے پاس ہتھیار ہے، 2 دھاری تلوار. ہاللیلویہ. دیکھیں یہ 7 ہوں گی. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 4، مکاشفہ 20 کی 4. 1 کرنتھینز چیپٹر 6 ورس 2 نوٹ کر لیں. پہلا کرنتھیوں 6 کی 2. اب 2 ٹیموتھی کہ کس طریقے سے یہ جو فوجیں کہلا رہی ہیں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گی، جس طرح 2 ٹیموتھی چیپٹر 2 ورس 12 میں کہ 2 تیموتھیوس 2 کی 12 میں اگر ہم اس کے ساتھ دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. تو اس کو آپ موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں. سامز 149 ورس 5 to 9، زبور 149 کی 5 سے 9 آیات. سامز یا زبور 149 149 کی 5 سے 9 آیات میں وہ مسیح کی فتح کے جلال کو یہ جو فوجیں کہلا رہی ہیں اس کو شیئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کو کہ کیسے یہ ہمارے بڑے بھائی یسوع نے ان کو شکست دی. اور جس طرح یسوع مسیح سفید گھوڑے پر سوار یہاں بیان کیا گیا ہے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 11 میں ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں 19 کی 11 میں کیا بیان ہے. یہاں میں آپ کے سامنے 19 کی 11 میں آپ بھی پلیز دیکھیں، اور لکھا ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. وہ راستی کے ساتھ انصاف سے جنگ یا وار یا لڑائی کرتا ہے. سو عزیزو یہ جو ہے اسی طرح
جب یوحنا نے یسوع کو سفید گھوڑے پر دیکھا تو اسی طرح کلیسیا کو اور ٹریبولیشن گریٹ ٹریبولیشن کے جو مقدسین ہیں ان کو، پھر پرانے عہد نامے کے ایمانداروں یا سینٹس کو، اور پھر فرشتوں کو سفید گھوڑوں پر دیکھا گیا، کیونکہ انہوں نے یسوع کے وسیلہ سے شیطان پر فتح پائی۔ ہاللیلویہ۔ یہاں جو آیت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہاں مکاشفہ 19:14 اختتام پر پہنچی، تو آئیں ہم جلدی سے آیت پڑھیں اور وہ مکاشفہ 19:15 میں کیا لکھا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور یہ ہے دو دھاری تلوار۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگوروں کو روندے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو۔ جب یسوع پہلی مرتبہ پتمس کے جزیرہ میں یوحنا کو رویا میں نظر آیا تو اس وقت یسوع کے منہ سے ایک تیز دو دھاری تلوار بھی نکل رہی تھی۔ کہاں تھا یہ؟ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن 1:16 میں، مکاشفہ 1:16 میں بیان کیے گئے۔ ایک بار پھر اس آیت میں یوحنا نے یسوع کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتے ہوئے دیکھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا نے یسوع کے منہ سے 4 مرتبہ یہ دو دھاری تلوار نکلتے ہوئی دیکھی۔ نوٹ کر لیں، ریولیشن چیپٹر 1 ورس 16، یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلے کی 16، ریولیشن چیپٹر 2 ورس 16، مکاشفہ 2:16، تیسرا نمبر پہ آپ لکھیں ریولیشن چیپٹر 19 ورس 15، مکاشفہ 19:15، چوتھی مرتبہ ریولیشن چیپٹر 19 ورس 21 میں بھی ہم دیکھیں گے۔ 4 مرتبہ یوحنا نے یسوع کے منہ میں سے یہ دو دھاری تلوار نکلتی دیکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع کے منہ سے حقیقی تلوار نکل رہی تھی، بلکہ یہ اس کے منہ کا کلام ہے جس سے اس نے دا بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب میں کریشن کا کام کیا۔ بابا ہاں، عبرانیوں کا مصنف بھی اس کے لیے آتھر لکھتا ہے کہ ہبرو چیپٹر 1 ورس 3۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کریشن کی اچھی چیزیں، اب یہاں یہ جو تلوار ہے یہ تباہی کے کام کے لیے اس کے منہ سے نکلے گی۔ ہاللیلویہ۔ اب تباہ کرنے کے لیے دیکھیں، خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو قبول کر لیتے ہیں یسوع کو، اس کے کلام کو، وہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت والے دن، ججمنٹ والے دن، وہی کلام جو ہے وہ ان کو گناہگار ٹھہرائے گا، ان کے خلاف گواہی دے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب مکاشفہ کی کتاب میں ڈسٹرکشن لفظ بڑا تباہی والا ہے کا کام اس کے منہ سے کلام سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں عزائیہ چیپٹر 11 ورس 4 میں آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11:4، ہبرو چیپٹر 4 ورس 12 کہ وہ دو دھاری تلوار کے بارے میں بتایا گیا ہے کلام، ہبرو چیپٹر عبرانیوں 4:12، افیشین چیپٹر 6 ورس 17، افسیوں 6:17 میں۔ یسوع یہ جنگ اپنے منہ کے کلام سے جیتے گا۔ یہ کام ایمانداروں کا نہیں بلکہ اس کا ہے۔ کس کا؟ خدا یسوع مسیح کا ہے۔ دیکھیں دوسرا تیموتھی چیپٹر 2 ورس 8، دوسرا تیموتھیوس 2:8 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبور سامز 2:7-12 میں بھی اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے جو یہاں پوری ہو رہی ہے۔ سامز یا زبور 2:7-12 میں یہ پروفیسی ہے جو یہاں پوری ہو رہی ہے۔ اب یسوع مسیح بادشاہ کے صورت میں آئے گا
اور راستی سے قوموں پر لوہے کے آسا سے حکومت کرے گا، جس کا ذکر آلریڈی آپ نے دیکھا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 63 باب اور اس کی پہلی 3 آیات، Isaiah chapter 63 verse 3 verses, Joel chapter 3 verse 12 and 3, Joel 3 کی 12 اور 13 آیت میں۔ یعنی انگوروں کو روندنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 1 ورس 15 مکاشفہ 1 کی 15 میں یوحنا نے یسوع کو اس کے جلال میں جب دیکھا اور اس کے پاؤں پیتل کے سے تھے، براس، پیتل جو ہے یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، گویا آگ میں تپایا ہوا ہو، ہاللیلویہ، خالص پیتل، انہی سے وہ انگوروں کو اپنے پاؤں سے روندے گا، یعنی قوموں کو کی عدالت کرے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 34 باب پہلی 10 آیت، Isaiah چیپٹر 34 ورس 1 to 10 میں، اور مائکا چیپٹر 4 ورس 11 to 13، میکا اس کا 4 باب 11 سے 13، زکریا چیپٹر 14 فرسٹ 5 ورسز میں بھی آپ دیکھیں گے کیسے انگوروں کو روند رہا ہے۔ زکریا 14 کی 1 سے 5 میں یہ عدالت تقریباً 7 سال تک جاری رہے گی، یعنی جب پہلے 3.5 سالوں اور اس کے بعد آخری 3.5 سالوں میں، یعنی اپروکسیمیٹلی تقریباً، کیونکہ کچھ دن کم کیے جائیں گے۔ متی 24 کی 22 میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے، برگزیدوں کے لیے وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو بلعام تھا، بلعام جس کا نمبرز 24 ورس 17 to 19، یعنی گنتی اس کی 24 سے 17 سے 19 میں، یہ بلعام نبی جو کہلاتا ہے، اس نے بھی یہ رویا میں دیکھ لیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 15 تک ہم نے کمپلیٹ کیا، اور ہم کہہ لیں کہ یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کی 19 کی 15 آیت یہاں اختتام پر پہنچی۔ اس کلام کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان ابلیس چرانے نہ پائے، اور یہ ریولیشن جو سنیں ان کے اندر کھلیں، تاکہ جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو ملے۔ جے مسیح کی۔